کہ جب کوئی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو یہ باتیں بھول جاتی ہیں اسے. اپوزیشن میں آتے ہیں, چاہے آپ ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہوں, انہیں بھی ووٹ کو عزت دینے کا نام یاد آ جاتا ہے, آپ کو بھی یہ باتیں یاد آ جاتی ہیں. لیکن جب گیم بن جاتی ہے, بات بن جاتی ہے, پھر سب قومی مفاد کے ساتھ بہ جاتے ہیں. یہی تو المیہ ہے کہ کوئی سبق نہیں سیکھ رہا, نہ سیاسی فورسز نہ اسٹیبلشمنٹ. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, اور ہماری کشتی کا نام ہے پاکستان. اگر پاکستان رائز کرے گا تو سیاسی قوتیں بھی رائز کریں گی, اسٹیبلشمنٹ بھی مضبوط ہوگی. کس کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کوئی ہندوستان کی تو نہیں, ہماری اپنی. لیکن جہاں لائنز کراس ہوتی ہیں, دیکھیں جب ایک سیاست دان کی ایک پوزیشن ہے, وہ عوامی لیڈر ہے, جب وہ کراس ہوتی ہے وہاں پھر امبیلنس ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنل پیرٹی کی بجائے امپیرٹی کی طرف جاتے ہیں, معاملات خراب ہوتے ہیں. یہاں آپ کی بات 100% جامی صاحب نہیں, 1000% صحیح ہے کہ یہ باتیں سب کو پوزیشن میں یاد آتی ہیں. ہماری تو پہلی بار اس طرح کی اپوزیشن ہے. انشاءاللہ جب ہم حکومت میں آئیں گے ہمیں یہ باتیں یاد ہوں گی. لیکن یہاں یہ شعر بہت ہی سب پہ مضبوط دلالت کرتا ہے کہ ہر شخص با اصول, ہر شخص با ضمیر, ہر شخص با اصول, ہر شخص با ضمیر, اپنی ذات تک, ذاتی مفاد تک. اب یہ جو آپ کا 6 جماعتوں کے اتحاد ہے, یہ وداؤٹ عمران خان صاحب ہے, اچکزئی صاحب اس کے صدر ہیں. اس کا اصل ہدف کیا ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس اتحاد سے؟ صرف جلسے جلوس کریں گے یا کچھ اور برپا کرنے جا رہے ہیں؟ اور عمران خان صاحب کے کارکن کے, جماعت کے کارکن کے, میری جماعت کا, مجھے جو سمجھ آتی ہے, ہمارا تو پہلا ہدف عمران خان صاحب کی رہائی, اسیران کی رہائی اور ہمارے مینڈیٹ کی واپسی ہے. یہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ پاکستان کے آئین پہ ڈاکہ تھا. اگر اس میں مینڈیٹ کی واپسی نہیں ہوتی اور خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی تو ایسے جلسے جلوس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سٹارٹ اچھا ہو گیا ہے پیشین سے, اب یہ آگے بڑھے گا. میری اپنی ذاتی ایک سیاسی کارکن کے طور پہ رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے جو میکسیمم فائدہ تھا, اس فائدے کی پیک 8 فروری تھی. اس کے بعد ایک دن جو خان صاحب کو اندر رکھا جا رہا ہے, یہ نقصان ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح اپنی پولیٹیکل سوئسائڈ دن بدن کرتے جا رہے ہیں. ایک دن عمران خان صاحب کو اندر رکھ کے نقصان ہمارا صرف یہ ہے کہ خان صاحب اندر ہیں, باقی تو سیاسی طور پہ نقصان اور تباہی ان لوگوں کی ہے. نہیں, یہ تو عوام کے لیے تو واضح کریں نا کہ خان صاحب اگر آپ جیل میں ہیں تو ایک دن اندر ان کا کیسے نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, نظام کو کیسے نقصان پہنچا رہا ہے. وہ تو مطمئن ہوں گے اس بات سے کہ ان کا سب سے بڑا حریف جو ہے وہ باہر نہیں ہے, سڑکوں پر نہیں ہے, جلسے کی قیادت نہیں کر پا رہا. نہیں, سب سے بڑا نقصان تو سیاسی طور پہ ان کے لیے ہے کہ اس وقت سیاسی طور پہ مردہ ہو چکے ہیں. ایک بڑا جلسہ تک تو وہ کر نہیں سکتے, ایک سیٹ تو وہ جیت نہیں سکتے. دیکھیں, عمران خان صاحب کا نقصان ہے اس لحاظ سے کہ ان کو اندر رکھا جا رہا ہے. لیکن میں اس کو میری اتنی کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہوگی, لیکن جتنی مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے, ملک کا نقصان ہے. اس وقت ملک کا ایک لیڈر ہے جو پشتون کو پنجابی, اردو سپیکنگ کو سندھی اور مہاجر کو اور سب کو ایک دوسرے سے ملا سکتا ہے, جس کی سیاست پہ کوئی سندھی, پشتون یا پنجابی یا اردو سپیکنگ رنگ غالب نہیں ہے. وہ ایک آدمی سے پورے ملک کو ایک کر سکتا ہے. اس کو اندر رکھ کے آپ پاکستان کو ایتنسٹی کے ایک بہت بڑے عذاب میں فہم کریں. آپ نے ابھی فرمایا کہ اس اتحاد کا, اس تحریک کا مقصد ہے سیاسی اسیران, قیدیوں کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. لیکن جو رہائی کے لیے تجویز آپ کے اس اتحاد کے سربراہ جناب اچکزئی صاحب پیش کر رہے ہیں وہ بڑی عجب لگی ہے کہ اسمبلی سے تحریک ایسی پاس کروائی جائے. اسمبلی سے تحریک کیسے پاس ہوگی جبکہ آپ کی میجورٹی نہیں ہے؟ وائی وڈ دس اسمبلی لیٹ اٹ ہیپن؟ نہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی ایک رائے کا, اس کو کور کمیٹی میں اب ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا. میں نے تو آپ کو پارٹی کی انصاف کے ورکر کا ذہن کی عکاسی کی ہے کہ ہمیں ہمارے ورکر کو ہمارا لیڈر بار چاہیے, اس قوم کا لیڈر بار چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری تو توقع تھی کہ چھوٹی عید پہ, لیکن مجھے انشاءاللہ یقین ہے, مجھے غالب گمان ہے کہ بڑی عید سے پہلے انشاءاللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ کی کرم سے خان صاحب باہر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن اس ملک کے لیے ایک عید کا دن ہوگا, خوشی کا دن ہوگا, جب خان صاحب باہر آئیں گے اور اس قوم کو دوبارہ لیڈ کریں گے خود انشاءاللہ. یہ آپ کو امید کسی معاملہ فہمی کی وجہ سے ہو رہی ہے, کسی اطلاع کی وجہ سے ہو رہی ہے, یا آپ کا ایک بحیثیت کارکن اپنے لیڈر پہ ایمان ہے تو اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دونوں باتیں ہیں. دیکھیں, ایک تو ان پہ یقین ہے, دوسرا میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں.
سارے کیسز میں جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ایز اے سیاسی کارکن، سیاسی ماحول ایسا ہے کہ اب ایک دن بھی وہ ان کو اندر رکھنے کے متعمل نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون اتنا کوئی مبخوت الحواس ہے جو خان صاحب کو اندر رکھ کے ہر روز اپنی سیاست کو ختم کر رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کے کیسز ہیں، کیسز میں بالکل دم نہیں ہے۔ جس طرح ابھی ان کی عدت کیس میں رہائی اپنا بیل ہوئی ہے اور سزا معطل ہوئی ہے، اسی طرح ان کا جو توشے خانے کا کیس ہے، توشے خانے کے کیس میں ایک کمنٹ سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، جب محترم جج صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہاتھی تو نکل آیا ہے، اب دم بھی جو ہے وہ آپ نکالیں اس میں، مطلب ہے کہ کیس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اگر مین جو کیس عمران خان صاحب پہ آپ نے بنایا ہے، آپ نے توشہ خانے کا اس کا سائفر کا بنایا، اگر سائفر میں دم نہیں ہے تو لیگلی آپ اب ان کو اندر نہیں رکھ سک رہے، سیاسی طور پہ آپ افورڈ نہیں کر سک رہے۔ اور جو عوام کا موڈ ہے، دیکھیں عوام کا موڈ اب اس کا بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کو ایک دن بھی آپ اندر رکھیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، سب کو ایک جگہ رکھیں، تو لگ ہی رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز خان صاحب، قریشی صاحب، پرویز الہی صاحب، اور دیکھیں یہ جب باہر نکلتے ہیں تو پھر یہ بلاول صاحب کی بات ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں نیشنل ریکنسیلیشن یا کچھ، جی میثاق مفاہمت کی بات دیکھیں جب لیڈران باہر آئیں گے اس کے بعد ہی تو بات آگے بڑھے گی۔ اچھا، یعنی آپ یعنی ان کی دعوت کو مشروط کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو میثاق مفاہمت کی بات ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں؟ آپ نے بڑے لیڈر سے بات کرنی ہے، جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ اب بیرسٹر گور ہیں، وہ تو عارضی طور پہ چیئرمین کی کرسی پہ ہیں، یا جو ہے عمر ایوب صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پوزیشن لیڈر ہیں، لیکن لیڈر تو خان صاحب ہے۔ اگر خان صاحب اندر ہیں تو آپ نے دیواروں سے بات کرنی ہے، آپ نے کس سے، آپ نے جو ہے کوئی خلائی مخلوق سے کس سے آپ نے بات کرنی ہے؟ آپ نے بات کرنی ہے تو ملک کے بڑے لیڈر سے کرنی ہے۔ وہ باہر نکلے، مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی بات ہو۔ اس وقت دیکھیں پنجاب کی جو صورتحال ہے، بالکل ویسے علی محمد خان صاحب ویسے آپ کی جماعت تو بات ہی خلائی مخلوق سے کرنا چاہتی ہے، سیاستدانوں کو تو وجود ہی نہیں مانتی آپ کی جماعت، کرپٹ کہتی ہے، انہیں چور کہتی ہے، یہ بھی تو تلخ حقیقت ہے۔ کریکٹ می دیکھیں جامی صاحب، خان صاحب نے جو ابھی حال ہی میں بڑا سخت انٹرویو، ان کی جو سٹیٹمنٹس باہر آئے، اس میں کیا انہوں نے کوئی شرط لگائی ہے کہ میں اس سے بات کروں، اس سے نہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ماضی میں بھی کی ہے۔ اب یہ کوئی آپ نہ کریں بات، آپ رکھ لیں عمران خان کو اندر رکھ لیں، اگر برداشت کر سکتے ہیں چلا لیں پھر حکومت۔ آپ کی سچویشن ایسی ہے، دیکھیں 300 روپے کے قریب تو آپ کا لیڈر پہنچ گیا ہے، غریب آدمی کیسے جی رہا ہے، کوئی اس پہ بات کر رہا ہے؟ یہ اس عید میں کتنے غریبوں نے، کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے سلوائے ہیں، کسی کو کوئی آئیڈیا ہے یہ کیسے گزری ہے لوگ؟ غریب پہ بھی تو کسان کا برا حال ہونے جا رہا ہے، جو گندم کی صورتحال ہے، جو ریٹ رکھا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ جامی صاحب، اگر آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کسی ایک اگر آپ پولیس میں ہیں، آپ جوڈیشری میں ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے کسی ادارے میں ہیں، یا آپ اچھے بزنس مین ہیں، یا کوئی آپ تگڑے وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، پھر تو ایک طرح سے تھوڑے بہت آپ سیف ہیں۔ لیکن اگر آپ عام آدمی ہیں، یقین کریں یہ مہنگائی لوگوں کے آگے جینے کی ایک تمنا، آنکھوں کے خواب چھین رہی ہے۔ لوگ ایک ایک دن کر کے they're living day by day۔ یہ بتائیے دو معاملہ جو آپ کے آپسی جماعت سے جڑے، ان پہ آپ کی ٹائم چاہیے کیونکہ وقت بھی کم ہے۔ یہ حضرت مولانا سے اسد کیسر صاحب، اور غالباً آپ بھی انگیج رہے، مولانا کیوں نہیں آپ کی تحریک کا حصہ بنے؟ آپ انہیں قائل کرنے میں ناکام رہے یا مولانا کو اپنی تحریک جاری کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں تو انگیج نہیں رہا، پہلے تو اس کی وضاحت ہو، میں صرف ایک دعا پہ گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اسد کیسر صاحب ان کے ساتھ انگیج رہے۔ فضل الرحمان صاحب کو بھی دھاندلی کی شکایت ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے بدہضمی کی شکایت ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فلانا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو جس طرح ہمیں شکایت ہے دھاندلی کی تو مولانا صاحب کو بھی ہے۔ لیکن اچنبے کی بات یہ کہ مولانا صاحب کو ان سیٹوں پہ شکایت ہے جو ہم جیتے ہیں۔ اب ہمارے لیے دھاندلی کس نے کی ہے؟ ہمارے لیے دھاندلی کس نے کی ہے بھائی؟ میرے جیسا بندہ جو ہے جیلے کاٹ کے نکلا، 15 دن میں نے کمپین کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب تو ایک دن کمپین نہیں کر سکے، ہمارے ایک لیڈر ہیں عاطف خان مردان کے، وہ نہیں کر سکے، سوابی سے شہرام ترقی نہیں کر سکے، اپنا پنجاب سے آپ کی میجورٹی لیڈرشپ تو ایک دن مطلب اپنا ریزلٹ لینے نہیں جا سکے، ان کے لوگوں نے۔ مولانا پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کی ہے، ان کو ہروایا وہاں سے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ مل ہی نہیں رہے، ورنہ شکایت ان کی بھی درست ہے۔ اگر ہم ان حالات میں بھی دھاندلی کروا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو بھی ہم سے ڈرنا چاہیے، ہم پھر بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ تو مولانا پھر آپ کی تحریک کا حصہ نہیں بن رہی؟ یعنی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہمیشہ آپ آپشن کھلے رکھتے ہیں۔ ایک ویسے فائدہ ہوا ہے
یہ جتنی تھوڑی بہت انگیجمنٹ مولانا صاحب سے ہوئی نا، دونوں طرف ایک فائدہ ہوا ہے. ایک تو ان کو اب یہ جو ہے فیول کی خاص قسم کا نام سننا انشاءاللہ نہیں پڑے گا، کبھی نہیں پڑے گا. اور دوسرا، ہمیں بالآخر مسلمان تسلیم کر لیا گیا، یہودی ایجنٹوں کو جو ہے مسلمان تسلیم کر لیا گیا. کل تو شیر افضل مروت نے نعرے رکھوائے، وہ جن نعروں کا آپ ذکر کر رہے تھے. دیکھیں نا، ایک زمانہ تھا کہ وہی نعرہ لگتا تھا تو آپ کی قیادت، آپ کے کارکن ایسے جھوم اٹھتے تھے. کیا سیاست ہے، کیا رنگ ہے سیاست کے کہ آج انہی کی حرمت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ داد دیجئے نا مولانا کو بھی.